اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور ہونہار کے مستقبل بچوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان فتنہ ارتداد کے تعلق سے ہے۔ اس موضوع کی طرف جانے سے پہلے فتنے کو سمجھتے ہیں کہ فتنہ کسے کہا جاتا ہے اور فتنہ کس چیز کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی فتنے کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر فتنے کے لفظ کو الگ الگ طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کیا ہے۔ فتنے کا جو واضح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایسی چیزیں جس سے ایک انسان کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے، اس طرح کی ہر چیز کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ عنکبوت کے اندر اسی فتنے کی طرف اشارہ کیا۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے ترجمہ کو دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ عنکبوت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا والے انسانوں کو جگا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں سن لو، اے دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں سن لو، احسب الناس ان يتركوا، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم یہ کہہ دو گے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، کہ تم یہ کہہ دو گے کہ ہم ایمان والے ہیں، تم یہ کہہ دو گے کہ ہم مومن ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور تم آزمائے نہیں جاؤ گے، تمہارے اوپر فتنے کو مسلط نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں، کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتنے میں نہیں ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتنے میں ڈال کر کے آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے آگے بیان فرما رہا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے لوگوں، اے مومنوں، اے ایمان والو، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس دنیا کے اندر فتنے میں ڈالا تھا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی فتنے میں ڈالا تھا، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈال کر کے اس کا امتحان لیا تھا، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی فتنے میں ڈالا تھا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو اس لیے فتنے میں ڈالتے ہیں، ہم لوگوں کو اس لیے آزمائش میں ڈالتے ہیں، ہم لوگوں کو اس
لیے فتنے میں ڈال کر کے اس کا امتحان لیتے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جان لے کہ کون ایمان کے معاملے میں سچے ہیں اور کون ایمان کے معاملے میں جھوٹے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ارتداد جیسے فتنے نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہے۔ آج معاشرے کے اندر صرف ارتداد کا فتنہ ہی نہیں بلکہ معاشرے کے اندر کتنے ایسے فتنے اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے جو آج ہمارے معاشرے اور سماج کے لیے ایک کینسر کا رخ اختیار کرتا ہوا جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی انہی فتنوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر ہم نے تمہارے اوپر فتنے کو مسلط کیا ہے، اگر ہم تمہیں فتنے سے دو چار اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ہم تمہارے ایمان کو جانچ رہے ہیں، ہم تمہارے ایمان کو جو ہے پرکھ رہے ہیں کہ تم ایمان کے معاملے میں سچے ہو یا ایمان کے معاملے میں جھوٹے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائش میں اس لیے ڈال رہے ہیں اور فتنے تمہارے اوپر اس لیے مسلط کر رہے ہیں تاکہ میں یہ جان لوں کہ ایمان کے معاملے میں تم جھوٹے ہو یا سچے ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کے ضمن میں لوگوں تک اس بات کو بھی پہنچا رہا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارے اوپر ہم فتنے کو مسلط کرتے ہیں، جب تمہارے اوپر فتنے کے دور کو مسلط کیا جاتا ہے، تم اس دور میں نیک عمل کرتے ہو یا پھر نیک عمل کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کر رہے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اپنے امتیوں سے کہہ رہے ہیں، بادروا فی الاعمال فتنا، اے لوگوں تم نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، اے لوگوں تم نیکی کرنے میں جلدی کرو، بالاعمال فتنا، یہاں تک کہ تمہارے معاشرے میں فتنہ چھا جائے، یہاں تک کہ تمہارے معاشرے میں فتنے اپنے جڑیں مضبوط کر لے، اس سے پہلے کہ تم نیکی کر لو، اس سے پہلے کہ تم نیک عمل کر لو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے آگے بیان فرماتے ہیں، قطع اللیل المظلم، اے لوگوں جب تمہارے معاشرے کے اندر فتنہ اپنی جڑیں مضبوط کر لے گا، جب تمہارے معاشرے کے اندر فتنہ چھا جائے گا تو تمہیں نیک عمل کرنے میں دشواری ہوگی، تمہیں نیکیاں کرنے میں دشواری ہوگی، تم نیکی کرنا بھی چاہو گے لیکن نیک عمل نہیں کر سکتے ہو۔ جب تم اپنے گھر سے نکلو گے، جب تم اپنے گھر سے باہر اپنی قدم کو رکھو گے تو تمہارے آگے فتنہ ہی فتنہ نظر آئے گا، تمہارے پیچھے فتنہ ہی فتنہ نظر آئے گا، تمہارے دائیں جانب فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے، تمہارے بائیں جانب فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، قطع اللیل المظلم، اے لوگوں تمہارے معاشرے کے اندر فتنے اس طرح چھا جائیں گے جس طرح رات کی تاریکی میں اندھیرا چھا جاتا ہے، جس طرح رات کی تاریکی میں اندھیرا چھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سماج اور معاشرے کے اندر فتنے چھا جائیں گے، بالکل اسی طرح سماج اور معاشرے کے اندر فتنے چھا جائیں گے۔ جب ایک انسان اپنے گھر سے باہر نکلے گا اور رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے باہر نکلے گا، اس وقت وہ انسان اپنے چہرے کو آسمان دنیا کی طرف کرے گا، وہاں پر وہ آدمی تاریکی ہی تاریکی اسے نظر آئے گی۔ بالکل اسی طرح جب ایک انسان اپنے سماج کے اندر نکلے گا، اپنے معاشرے کے اندر نکلے گا، تو معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اسے فتنے ہی
فتنے نظر آئیں گے، چاہے وہ فتنہ شرک کا فتنہ ہو، چاہے وہ فتنہ حرام خوری کا فتنہ ہو، چاہے وہ فتنہ حرام طریقے سے دولت کو حاصل کرنے کا فتنہ ہو، چاہے وہ فتنہ بدعت کا فتنہ ہو، چاہے وہ فتنہ چغل خوری کا فتنہ ہو، کسی طرح کے بھی فتنے ہو، جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو گے تو تم رات کی تاریکی کی طرح اپنے سماج اور معاشرے کے اندر فتنوں کو پاؤ گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کی تیسرے ٹکڑے کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ سماج اور معاشرے کے اندر فتنے اس طرح چھا جائیں گے، فتنے اس طرح پھیل جائیں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمشی کافرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ سماج کے اندر معاشرے کے اندر فتنے اس طرح اپنی جڑیں مضبوط کر لے گا اور فتنے اس طرح پھیلتے جائیں گے کہ ایک انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ وہ انسان صبح کے وقت اپنی گھر سے نکلے گا، اس حالت میں نکلے گا کہ وہ آدمی مومن ہوگا، وہ آدمی ایمان والا ہوگا، وہ آدمی متقی اور پرہیزگار ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ آدمی اپنے ایمان کا سودا کر لے گا، وہ آدمی اپنے ایمان کو بیچ کھائے گا، وہ آدمی اپنے ایمان کو گوا بیٹھے گا اور وہ آدمی کفر کا ارتکاب کر لے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے کے اوپر، کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر، کیا آج ہمارے سماج کے اندر یہ ساری کی ساری وبائیں اس طرح نہیں پھیلی ہوئی ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، ایک ایسا انسان، ایک ایسی لڑکی جس کی پرورش جو ہے مسلم گھرانے کے اندر ہوتی ہے، جس کی پیدائش مسلم گھرانے کے اندر ہوتی ہے اور پیدائش ہونے کے بعد اس کے ماں باپ اسے اسلامی تعلیمات کے مطابق پرورش کرتا ہے اور اس کے بعد اسے اعلیٰ تعلیم دیتا ہے، لیکن وہی بچی جو ہے آگے چل کے ارتداد جیسے فتنے میں پھنس کر کے اپنے دین سے پھر جاتی ہے اور اس دین اسلام کو جو ہے الوداع کہہ دیتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، سماج اور معاشرے کے اندر اس طرح فتنے چھا جائیں گے کہ ایک انسان صبح کے وقت تو مومن ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا۔ یا شام کے وقت وہ آدمی مومن ہوگا، لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ دنیاوی ساز و سامان کے لیے وہ انسان اپنے ایمان کو بیچ دے گا، دنیاوی زندگی کے اندر رسوخ حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی زندگی کے اندر وہ انسان مالداری حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی ساز و سامان کو حاصل کرنے کے لیے وہ آدمی اپنے ایمان کا سودا کر لے گا، وہ آدمی اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ صبح تو وہ آدمی مومن ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ شام ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر جو فتنے پھیلی ہوئی ہے، جو فتنہ پھیلا ہوا ہے، اسی فتنے کی وجہ سے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج معاشرے کے اندر، سماج کے اندر سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک، سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ ارتداد کا فتنہ ہے۔ پچھلے 2 سال 3 سالوں کے اندر سب سے زیادہ اہل علم کو یا اسلام کے ماننے والے لوگوں کو سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے زیادہ نقصان اگر کسی چیز نے پہنچائی ہے تو وہ چیز فتنہ ارتداد ہے۔ اسی فتنہ ارتداد نے مسلمانوں کے دلوں کو توڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ویکیپیڈیا کی رپورٹ کو اگر مانے تو ویکیپیڈیا کے ایک رپورٹ کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے 3 سال کے اندر جو ہے مسلم گھرانے کی لڑکیاں نے، مسلم گھرانے کی لڑکیوں نے تقریباً 10 لاکھ سے زائد لڑکیوں نے جو ہے دین اسلام کو چھوڑ کر کے ہندوانہ رسم کو اختیار کیا اور ہندوازم کو اختیار کیا
دیا اور ہندو کے دین کو ان لوگوں نے جو ہے فالو کرنا شروع کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب سوال یہ ہے کہ آخر ایک بچی جس کی پرورش مسلم گھرانے کے اندر ہوئی، جس کی پرورش، جس کی پیدائش، جس کا پولن پاسن ایک ایسے گھرانے کے اندر ہوئی جو گھرانہ مسلمان ہے، جو گھرانہ ایمان والا ہے، جو گھرانہ مومن کا گھرانہ ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ مسلم گھرانے کی لڑکیاں آج اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو رہی ہیں، آج دین اسلام کو چھوڑ کر کے ارتداد جیسے فتنے کی شکار ہو رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اس سوال کے پیچھے ہم اور آپ غور و فکر کرتے ہیں اور سماج اور معاشرے کے اوپر طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں تو ایک بات سامنے ابھر کر کے آتی ہے، اور وہ چیز ہے آج ہمارے گھروں کے اندر پھیلی ہوئی بے دینی۔ آج ہماری گھروں کے اندر اس طرح بے دینی پھیل چکی ہے کہ آج ہماری گھر کی جو بچیاں ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ دین اسلام کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے، نماز کس چیز کا نام ہے، زکوٰۃ کسے کہا جاتا ہے اور روزہ کسے کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے گھر کی بچیوں کو معلوم نہیں ہے، ہمارے گھر کے بچوں کو معلوم نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اپنے سماج اور معاشرے کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں، کتنے ایسے گھرانے آپ کو سماج اور معاشرے کے اندر ملیں گے، کتنے ایسے گھرانے آپ کو سماج اور معاشرے کے اندر ملیں گے جس گھرانے کے اندر ایک بھی فرد نماز پڑھنے والا نہیں ہے، ایک بھی انسان نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسجد کے مینارے سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ایک انسان آواز دے رہا ہے کہ اے لوگوں کامیابی کی طرف آؤ، اے لوگوں فلاح کی طرف آؤ، اے لوگوں کامیابی کی طرف آؤ، لیکن ایک انسان کامیابی کی طرف آنے سے انکار کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم اپنے گھر کے اندر دینی ماحول میں اپنی بچیوں کی پرورش کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ آج تو ہمارے اندر خود جو ہے بے دینی پھیلی ہوئی ہے، ہم خود بے نمازی ہیں، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو پہلے جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو پہلے جہنم کی آگ سے دور کر لو۔ میرے عزیز ساتھیوں، آخر ایک انسان اپنے گھر کی بچوں کو نماز کی تلقین کرے تو کیسے کرے؟ ایک انسان مسجد سے آذان جو ہوتی ہے اس کو سن لینے کے بعد اپنی گھروں کے اندر سوئے ہوئے رہ جاتا ہے، گھر کے بستروں کے اندر لیٹے ہوئے رہ جاتا ہے، بھلا وہ انسان اپنے گھروں کے اندر جو ہے نماز کا ماحول کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، باپ بے نمازی ہے، ماں بے نمازی ہے، بہن بھی نماز نہیں پڑھتی ہے، بھائی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، آخر گھر کے اندر جو ہے نماز کی تلقین کرے تو کون کرے؟ نماز کی طرف اگر رغبت دلائے تو کون دلائے؟ ایک انسان خود اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ایک انسان خود اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بھلا وہ اپنے گھر کے اندر دینی ماحول کو کیسے پیدا کر سکتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو نماز کی طرف کیسے بلا سکتے؟ میرے عزیز ساتھیوں، ایک ریزن یہ ہے کہ آج ہماری گھروں کے اندر جو بے دینی پھیلی ہوئی ہے اور اسی بے دینی کی وجہ سے آج ہمارے گھر کی بچیاں اور ہمارے گھر کی لڑکیاں آج جو ہے اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو رہی ہے اور ارتداد کے فتنے کی شکار ہو رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم اور آپ ارتداد کے فتنے سے اپنے معاشرے کو اور اپنے سماج کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے سماج کو روکنا چاہتے ہیں، تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر غور و فکر کرنی ہوگی جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک اونٹ ہو اور اس
اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ جس کے ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہو، ایک مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک اونٹ ہو اور اس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہو، اور اس اونٹ کا لگام، اس اونٹ کی نکیل کا لگام ایک انسان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہو، اور وہ انسان، جس انسان کے ہاتھ میں اس نکیل کا لگام تھاما ہوا ہے، اب وہ آدمی اس اونٹ کو جہاں پر بیٹھنے کے لیے کہہ دے گا وہیں پر وہ اونٹ بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ اس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالا ہوا ہے، اس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہے، اور نکیل کا لگام ایک دوسرے انسان کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا ہے۔ اب وہ آدمی اس اونٹ کو جہاں پر بیٹھنے کے لیے کہے گا وہیں پر وہ اونٹ بیٹھ سکتا ہے، اور جہاں پر وہ آدمی اس اونٹ کو چلنے کا حکم دے گا وہیں پر وہ اونٹ چل سکتا ہے۔ یہی مثال ایک مسلمان کی ہے، یہی مثال ایک مسلمان کی ہے۔ جب ایک انسان اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جب ایک انسان کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، جب ایک انسان اسلام کے دائرے کے اندر اپنے قدم کو رکھ دیتا ہے، تو سمجھ لو کہ اس انسان کی ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہے، اس انسان کی ناک میں نکیل کو ڈال دیا گیا ہے، اور اس نکیل کا لگام قرآن اور حدیث کو تھما دیا گیا ہے، اس نکیل کا لگام قرآن اور حدیث کو تھما دیا گیا ہے۔ اب یہ قرآن جو راستہ ایک انسان کو بتائے گا اسی راستے کی طرف جا سکتا ہے۔ اب ایک انسان اپنے مرضی کا مالک نہیں ہے۔ ایک مسلمان جب کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے تو دین کے معاملے میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے۔ اب قرآن اسے جو راستہ بتائے گا، احادیث اسے جو راستہ بتائے گا، اسی راستے کی طرف اس انسان کو جانا ہوگا اور اسی راستے کی طرف اس انسان کو بڑھنا ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی حدیث کو اپنی نظر کے سامنے رکھنے کے بعد اپنی بہنوں کی اور اپنی بیٹیوں کی پرورش ہمیں کرنی ہے۔ اسی حدیث کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہمارے گھر سے ہماری بچیاں باہر نکلے تو اپنی بچیوں کو آگاہ کر دیں، اپنی بچیوں کو خبردار کر دیں، اے میری بیٹیوں، ہم تو اسلام کو ماننے والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، ہمارے ناکوں میں تو سمجھو نکیل ڈال دیا گیا ہے، ہمیں جو قرآن راستہ بتائے ہمیں اسی راستے کے اوپر چلنا ہوگا اور اسی راستے کے اوپر آگے بڑھنا ہوگا۔ جب ہماری گھروں سے ہماری بیٹیاں باہر نکلے تو اپنی بیٹیوں کو تلقین کریں، اپنے گھر کی بچیوں کو تلقین کریں، اے میری بیٹیوں سن لو، تم مسلمان ہو، تم ایک مومنہ عورت ہو، اور تمہارے لیے قرآن نے ایک راستہ بتایا ہے، تمہارے لیے قرآن نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ اسلامی شہزادیوں، جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو اپنے چہرے کے اوپر پردے کو ڈال لیا کرو، جب اپنے گھر سے باہر نکلو تو اپنے سر کے اوپر چادر کو ڈال لیا کرو۔